وأنهم آمنوا واتقوا ومثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل. وقد ذكر الوزير ابو المظفر يحيى بن محمد بن هويرة رحمه الله في كتابه الأشراف ولا مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال: أجمعوا ولا أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قال لا حقيقة له عنده، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله من قال إن تعلمه ليتقيه وليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مذمت سحر کے بارے میں کہ سحر کے سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو فرماتی ہیں کہ وزیر ابو المظفر یحییٰ ابن محمد ابن حمیرہ نے رحمہ اللہ تعالی نے بھی کتاب لکھی الاشراف ولا مذاہب الاشراف. اس میں اس نے ایک باب باقاعدہ مستقل سحر کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اجمعوا، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ ان السحر لہ حقیقت، کہ سحر جو ہے اس کے اندر حقیقت ہے. مگر ابا حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سحر کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. واختلفوا فی من یتعلم السحر ویستعملہ. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ جو شخص جادو سیکھے یا اللہ معاف کرے جادو کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. فقال ابو حنیفہ و مالک و احمد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یکفر بذالک، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں امام اس بات پر متفق ہیں کہ جادو کرنا یا جادو سیکھنا جو ہے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اب اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ آگے خود یعنی صاحب کتاب جو ہیں وہ فتویٰ نقل فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو سیکھنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو جب اس چیز کی حقیقت ہی نہ ہو تو پھر سیکھنے سے کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی حقیقت ہی نہیں، جب اس کی حقیقت نہیں تو کفر کا فتویٰ کس بات پہ وہ دے رہے ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، جیسے آپ نے قسمیں پڑھی ہیں کہ بھی کیا سحر حقیقت کے تبدل کے اندر بھی طاقت رکھتا ہے یا نہیں، یعنی انسان کو حیوان بنا دیا جائے یا حیوان کو انسان بنا دیا جائے، یعنی حقیقت کی تبدیلی، اعیان کی تبدیلی. تو امام صاحب اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا نعوذ باللہ، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی نعوذ باللہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یا کوئی کسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا. تو اس قسم کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، کسی کو ڈرا دیا، کسی کو دھوکے میں ڈال دیا، لیکن کسی چیز کی انقلاب حقیقت، یعنی انسان کی حقیقت ہی بدل جائے اور وہ حیوان بن جائے، یا حیوان پہ جادو کریں اور وہ انسان بن جائے، حقیقت عیان عین بدل جائے، وہ اس بات کے قائل نہیں. اصل بات یہ ہے جس کو انہوں نے، بعض آدمی جب پڑھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بھی لا حقیقت لہو، امام صاحب کے نزدیک تو حقیقت ہی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ جب حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہوتی، بات سمجھنے کی ہوتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جادو کے زور سے اثر ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے کسی کو ذہنی طور پہ پریشان کیا جا سکتا ہے، اس کے ذہن کو مختل کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی حقیقت کا بدلنا، اور وہ امام صاحب کیوں قائل نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر کے پاس یہ طاقت ہوتی کہ وہ انسان کو حیوان بنا دے یا حیوان کو انسان بنا دے، پھر یہودی تو کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتے.
پھر یہود جو ہیں وہ تو کسی مسلمان کو ہی نہ چھوڑتے، کسی مسلمان کے عالم کو ہی نہ چھوڑتے، وہ تو نعوذ باللہ سب کو حیوان بنا دیتے، وہ کہاں معاف کرتے اپنے دشمنوں کو. اور سب سے زیادہ جادو کے اندر ماہر جو ہیں وہ یہودیت کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس لیے ایک ہے تبدل حقیقت، ایک ہے وجود سحر. اگر وجود سحر نہ ہو تو پھر کفر کے فتوے دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو حالانکہ تینوں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ جادو کرنا یا جادو سیکھنا یہ جو ہے کفر ہے، کیونکہ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرے یا جادو کے سیکھے تو کافر ہو جاتا ہے. البتہ امام صاحب کے اصحاب جو ہیں یعنی اصحابہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور جن میں صاحبین زیادہ مشہور ہیں، ورنہ امام صاحب کے اصحاب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن شہرت جو ملی ہے تو وہ صاحبین کو ملی ہے، یعنی ابی یوسف اور محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کا لقب ہی صاحبین ہو گیا. یعنی یہ دونوں جو ہیں جہاں بھی صاحبین کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے یہی امام ابی یوسف اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ صحابہ میں اگر شیخین کا ذکر آتا ہے تو ابی بکر و عمر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور محدثین میں اگر شیخین کا ذکر آئے تو امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اسی طرح حبران کا ذکر آئے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مراد ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جس کو وہ عزت اور عظمت سے نواز دیں کہ ان کے ساتھ پھر یہ لقب ایسے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی لقب سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی تمام کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو انہی لقب کے ساتھ جب بھی بات آئے گی تو آدمی فوراً سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے. ان کے نزدیک فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جادو سیکھے یا جادو کرے اور جادو کرنے کو جائز سمجھے اور جادو کی تعلیم کو بھی جائز سمجھے وہ تو کافر ہے. البتہ کوئی آدمی اس لیے سیکھ رہا ہے کہ میں جادو کا توڑ کر سکوں اور میں اس کو یعنی اگر کوئی آدمی کسی پہ جادو کر دے تو میں اس بیچارے کا علاج کر سکوں، یا مجھے جادو کا پتہ لگ جائے میں خود جادو سے بچ سکوں، کیونکہ جب تک ہمیں اس دشمن کے ہتھیار کا پتہ نہ ہو تو ہم بچیں گے کیسے. وہ کہتے ہیں اگر اس نیت سے کوئی سیکھے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو جائز سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عقیدہ رکھے تب بھی کافر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر جادو کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے، جیسے ہمارے ہاں جاہلوں میں یہ بڑا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں انسان کے جن تابع ہیں اور وہ جو چاہے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. دنیا میں کوئی جن، کوئی طاقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنا عقیدہ صاف رکھے کہ لو اجتمع الخلق علی ان یضروک، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز سے نفع پہنچائے لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بارے میں اگر کسی آدمی کا اعتقاد ذرا سا لوز ہو جائے تو آدمی کفر کے ہمکنار ہو جاتا ہے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تعلمہ لیتقیہ اور لیجتنبہ، تاکہ میں اس سے بچ سکوں، تو فلا یکفر. ومن تعلمہ معتقدا جوازہ، اگر اس کے جواز کا قائل ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھی جادو نفع پہنچائے گا تو پھر کافر ہے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان الشیاطین تفعل له ما یشاء، کہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ اس کے تابع ہو کہ جو چاہیں گے اس کے لیے کر دیں گے، تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بھی کفر ہے.
کیونکہ شیاطین ہوں یا جن ہوں، تمام مخلوقات اور چاہے یعنی مخلوقات علوی ہو یا سفلی ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور بلکہ جنات کا تو یہ عالم ہے کہ جب میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت مبارک آیا تو شیطان کو آسمانوں پر، جنات کو آسمانوں کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا، اور جب جن واپس آئے تو انہوں نے ابلیس کو اپنی رپورٹ پیش کی کہ اب جب ہم جاتے ہیں تو ملیت حرسن شدیدن و شہبا، کہ آسمانوں کے قریب اب ہم نہیں جا سکتے، وہاں تو اب پیرے لگ گئے ہیں اور وہاں شہاب ثاقب سے ہمیں مارا جاتا ہے اور ہم پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ انا لا ندری، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا کی کوئی بہتری ہے؟ تو اب جو آسمانوں پر بھی نہیں جا سکتے اور اپنی قوت کے ساتھ وہ کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچ سکتے اور اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن بعض اوقات آدمی اپنے ضعف عقیدے کی بنا پر بعض دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کے جن تابع ہیں اور وہ جو چاہے کر لے اور جس کو چاہے تابع کر لے اور جس کو چاہے اٹھا لے اور نقصان پہنچا دے، یہ عقیدے رکھنا کفر ہے۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اذا تعلم السحر قلنا له سفرنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس میں تفصیل فرماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مثلا جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جادو تم جو کرتے ہو وہ کیا چیز ہے، اور اگر وہ جادو کو اسی طرح جیسے کہ اہل باب الکواکب سبا کی طرف متصف کرتے تھے کہ متحرک اور متصرف جو ہیں کواکب سبا ہے، تو پھر بھی وہ کافر ہے۔ اور اگر وہ ایسی صفت بیان کرتا ہے کہ بھئی جس کے اندر کفر تو نہیں آتا لیکن کہتا ہے کہ اس کا کرنا حلال ہے، تب بھی کافر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مباح بھی نہیں سمجھتا اور شیاطین سے کوئی استمداد بھی نہیں کرتا اور کواکب سبا پر بھی کوئی عقیدہ نہیں رکھتا اور اس میں کوئی الفاظ شرکیہ بھی نہیں استعمال کرتا اور کرتا بھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو بچا سکے، تو پھر اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ذرا تفصیل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن حبیرہ وحال یقتلوا بمجرد فعلی و استعمالی وقال مالک و احمد نعم وقال شافعی ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا وإمان كتب السيري إنسان فن يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك ويقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإن يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ مفسر رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ حل یقتل، اگر کوئی جادوگر جادو کرے تو کیا صرف جادو کرنے کی بنا پر اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں قتل کیا جائے گا؟ تو امام مالک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جو شخص جادو کرے بس اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے بس۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ، مطلقاً جادو کرنے والے کو ہم قتل نہیں کریں گے، ہاں اگر اس نے اپنے جادو کے زور سے کسی انسان کو قتل کر دیا پھر قتل ہوگا مالک و شافعی اور احمد کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں حتیٰ کہ ایسا اس سے کئی بار ظاہر ہو یعنی متعدد لوگوں کے ہلاکت کا باعث بنے، یا وہ یہ کہے کہ اس شخص فلاں کو میں نے اپنے جادو سے مار ڈالا ہے تو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ احتیاط فرماتے ہیں اس لیے کہ پتہ نہیں وہ آدمی اپنی موت مر گیا ہو اور خامخواہ لوگ کہیں کہ جادو کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ کہتے اچھا اب یہ ہے کہ بھئی اس کو جب قتل کیا جائے گا تو قتل حدن کیا جائے گا یا قصاصن کیا جائے گا؟ یعنی ایک ہوتا ہے حد کہ اس نے جرم کیا، جرم کی سزا ملی، اور ایک ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک بندہ مار ڈالا تو بندے کے بدلے میں بندہ تو قتل ہونا ہے نا، وہ ہوتا ہے قصاصن۔ تو لہذا علماء ان دونوں میں ایک فرق کرتے ہیں کہ ایک قتل ہوتا ہے حدن اور ایک قتل ہوتا ہے قصاصن۔ اب جیسے ایک آدمی مثلا اس کو بطور سزا حد ماری گئی رجم کی،
اور ایک ہی ہے کہ نہیں، اس نے چونکہ قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقتل والحال تو حاضی قصاصاً۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، وَحَلْ إِذَا تَابَ السَّاحِرُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وقال مالك وابو حنيفة وأحمد في المشهور انهم لا تقبل وقال الشافعي واحمد في الروايات الاخرى تقبل واما الساحر واهل الكتاب عند ابي حنيفة يترك ما يقتل الساحر المسلم۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادوگر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ امام احمد جو قول ان سے مشہور ہے وہ تینوں امام فرماتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وقال الشافعی واحمد فی الروایت الاخرى، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی علیہم کا ایک دوسرا قول ہے کہ قبول کی جائے گی۔ اور اچھا، اب ایک جادو اہل کتاب میں سے جادوگر ہے اور ایک مسلمانوں میں سے ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اب فرماتے ہیں الساحر اہل الکتاب عند ابی حنیفہ انه یقتل کما یقتل الساحر المسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جادوگر چاہے اہل کتاب سے ہو یا مسلمانوں سے قتل کیا جائے گا۔ وقال مالک واحمد والشافعی لا يقتل یعنی لقصۃ لبید ابن الاعصم۔ اب امام مالک اور امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ جب حضور پہ جادو کرنا ثابت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، جادو کا اثر ہوا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جادو لبید ابن الاعصم نے کیا ہے، اور اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے حضور کو خبر عطا فرما دی، لیکن حضور پاک نے لبید ابن الاعصم کے قتل کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے معنی یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد امام شافعی ایک قول میں فرماتے ہیں قتل کیا جائے گا۔ وہ حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور نے اپنے بارے میں تو کبھی کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں جب زہر کھلائی گئی تو حضور نے اپنا بدلہ تو نہیں لیا، جب صحابہ اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو حضور نے پھر ان کا بدلہ لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو منافقین کے بارے میں خبر دے دی قرآن میں، لیکن حضور نے منافقین کو قتل کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی، یعنی آپ سو رہے تھے اور آپ کی تلوار مبارک جو تھی درخت پہ لٹکی ہوئی تھی، تو ایک دشمن چھپتے چھپتے آیا اور درخت پہ اور جا کے تلوار اپنے قبضے میں کر لی۔ اتنی دیر میں میرے آقا کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو اس نے کہا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا لے، کہ آپ کے صحابہ بھی دور ہیں، ان کے دوڑنے سے پہلے پہلے میں تلوار مار دوں گا، اور کوئی طاقت بچانے والی نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسا رحمت ہوئی، حضور پاک کے اس لفظ اسم الجلالہ کو اظہار سے ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہاتھ سے کانپا اور تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ کہ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے تو آپ بڑے خلیق ہیں، کریم ہیں، رحم والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا جاؤ، میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنا قصاص نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اپنی ذات کا بدلہ تو حضور لیتے ہی نہیں تھے، آپ تو سراپا رحمت تھے، آپ تو سراپا سخاوت تھے، سراپا کرم تھے، سراپا رحم تھے، کہ آپ نے کبھی اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا۔ یعنی ایک دفعہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے کھڑے تھے صحابہ میں، اور آپ کی چادر مبارک یوں کندھے پر تھی، تو ایک بدو آیا جنگل سے، اللہ کا بندہ، اس کو ادب بھی نہیں ابھی سیکھا تھا کہ بھئی اللہ کے پاک نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے، تو اس نے اسی اپنے جانگلی طریقے سے اس کپڑے کو زور سے کھینچا اور کہا کہ میری بات سنو، اور میں غریب ہوں اور مجھے آپ اونٹ دیں بیت المال سے۔ تو صحابہ کہتی ہیں کہ اس چادر کی وجہ سے حضور پاک کا یہ پورا بدن مبارک جو تھا وہ چھل گیا، یعنی اتنا زور سے اللہ کے بندے نے کھینچا، چونکہ حالانکہ اس کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، اس کا مقصد دراصل ایک عادت تھی، جیسے دیہاتی لوگ آتے ہیں نا، آپ بھی جائیں، آپ کہیں جی بسم اللہ، سلام علیکم نہیں کریں گے، تو اب ان کا مقصد بیچاروں کا کوئی توہین تو نہیں ہوتا، لیکن ملیں گے تو کہیں گے بسم اللہ سائیں آئے ہو۔ تو اب ہمارے ملکوں میں عام رواج، میں آگے بڑھتا ہوں اعوذ باللہ،
اب اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے، کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہیں. تو اگر ایک آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ، تو جواب پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ بھی تم بھول رہے ہو، پہلے اعوذ باللہ سے شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ لوگوں میں رواج ہوتے ہیں، عادات ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں رواج ہوتے ہیں کہ اب پاؤں پہ ہاتھ رکھیں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ جلسے میں گیا، اس زمانے میں ٹانگے شانگے ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں میں ٹانگے میں بیٹھا ہوا تھا، تو جہاں پہنچے جلسہ گاہ میں تو اب لوگ محبت میں جناب دوڑتے ہوئے آ گئے، اور فرمایا میں ٹانگے میں کھڑا ہوا اترنے کے لیے، تو ایک آدمی نے ہاتھ ملایا، میں نے ہاتھ دے دی. اب دوسرے آدمی نے دوسری طرف سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اب میں کیا کروں، میں نے اس کو ہاتھ دے دی. اب میں نے ایک ٹانگ نکالی تو ایک نے محبت میں ٹانگ پکڑ لی. تو اب یعنی اللہ نے بچا لیا، ورنہ فوراً گر جاتا ہے. کیوں؟ باقی تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے نا آدمی، دونوں ہاتھ آدمیوں کے پاس ہیں، ایک ٹانگ بھی آدمیوں کے پاس ہے. تو حضرت کہتے ہیں ابھی میں بڑا پریشان ہوا، جلدی سے میں بیٹھ گیا ٹانگے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بالکل گر جاؤں لوگوں پر. تو اصل کیا لوگ محبت کر رہے ہیں، اگلا چاہے گر بھی جائے، ان کی تو اپنی طرف سے محبت ہی ہو رہی ہے نا جی. تو اس لیے لوگوں کے یہ اعتقادات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور اللہ ہمیں اسلام کی تہذیب سکھلائے. اسلام یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصافحہ کریں، زیادہ محبت ہے تو معانقہ کریں، گلے سے لگیں، اور زیادہ محبت ہے تو ماتھے پہ بوسہ دے دیں. یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ثابت ہیں. لیکن اب ملنے کا یہ انداز تو نہیں ہوتا کہ دوسرے کو چاہے نقصان پہنچ جائے اور آپ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو بار صورت اتنی زور سے کھینچا اللہ کے بندے نے، اور حضور پاک کا نازک بدن مبارک، تو اس پہ پورا داغ آ گیا. حضور پاک نے دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو بیت المال سے جو مانگتا ہے دے دو. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے کیا کیا خدا کے بندے، اسی طرح آگے اللہ کے نبی کو سلام کیا جاتا ہے. حضور بالکل بالکل سراپا رحمت، آپ کی زبان پہ گیلا بھی نہیں آیا، آپ کی زبان پہ کوئی حرف بھی نہیں آیا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے کیا کیا اللہ کے بندے. اسی طرح فرمایا جو مانگ رہا ہے جاؤ اس کو دے دو. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے ایک دفعہ حضور گزرے تو ایک قرضدار نے آپ سے قرضہ لینا تھا، اور اس نے بڑی سخت زبان استعمال کی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس نے بڑا سخت لفظ کہا جو حضور کے شان کے بالکل خلاف تھا، اور صحابہ جوش میں آ گئے کہ اس نے ایسا لفظ کہا حضور کی شان میں. انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں. آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. وَلِلدَّائِنِ حَقٌّ، قرض خواہ کا حق ہوتا ہے. اس نے سخت کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے. تم لوگ انصاف کی بات کرو. تم مجھے کہتے کہ قرضہ جلدی ادا کرو، اس کو کہتے کہ بھائی تم اتنی سخت زبان استعمال نہ کرو. یہ کیا بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ وہ قرضہ لینے والا ہے، اس کا حق ہے. اگر قرض والا کوئی سخت لفظ کہہ دے تو پھر برداشت کرنا چاہیے. تو اصل میں یہ سب اظہار کرم تھا اور امت کو تعلیم تھی. ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے لیے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیتے، قرضے کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو سب یہ تھا کہ امت کو قیامت تک پھر سبق کون پڑھائے گا، امت کو قیامت تک تعلیم کون دے گا. ورنہ دولت، دنیا، پیسہ، مال کیا چیز ہے؟ آج ہمیں دولت مل سکتی ہے اور اللہ کے نبی کے لیے دولت نہیں تھی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھی سے بنی ہوئی روٹی تناول نہیں فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے کبھی یہ جو ہمارے ہاں بڑے آج کل تو رواج ہے نا اپنا بکرے بنتے ہیں، کبھی حضور نے ایسے بھونے ہوئے گوشت تناول نہیں فرمائے. بالکل سادہ غذا. ایک دفعہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں حضور گھر میں آئے، پوچھا کہ هل عندکم فی البیت شیء، تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا لے آؤ. وہی بیٹھ کے حضور نے کھا. یعنی جو لوگوں سے بچے ہوئے تھے ٹکڑے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لی. مقصد کیا تھا کہ امت کو سبق دیا جائے، تعلیم دی جائے کہ اللہ کی نعمتوں کی بے عزتی نہ کرو. یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ ٹکڑا بچ گیا بس پھینک دو، آج کل جیسے بڑے آدمی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی جب سے ہم نے بے قدری کی ہے اب کھانے کو بھی نہیں ملتا.
اب اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے برکتیں ختم کر لی، آسمانوں سے بارشیں ختم کر لی۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ ملک جو اپنے زراعت سے پیدا شدہ چیزیں باہر کی دنیا کو بھیجتے تھے، خود بھوکے مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ شکری اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا۔ اور اسی طرح خصوصاً حجاج کرام اور عمرے والے خیال کیا کریں، گندم خرید کے جو کبوتروں کو ڈالتے ہو، سب سے بڑی توہین کا باعث بنتے ہیں کہ وہ گندم جناب پاؤں کے نیچے آتی ہے۔ لوگ جوتے کے ساتھ اللہ کی نعمت پہ چلتے ہیں، کہاں جائیں؟ ساری جو سڑک پہ آپ بچھا دیں تو لوگ کہاں سے گزریں گے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ثواب کے بجائے وہ گناہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر پہلے تو مکے کے کبوتروں کو بھی گندم کی ضرورت نہیں اور مکے والوں کو بھی الحمدللہ ضرورت نہیں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کبوتروں کو ڈالنے کا تو ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں آدمی نہ گزریں، جہاں سے پاؤں نہ گزریں۔ کسی مکان کی چھت پہ ڈال دی، کسی ایسے کونے کنارے میں ڈالی کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو، تاکہ پاؤں کے اندر اللہ کے رزق کی بے حرمتی اور بے عزتی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی جب توہین کرو گے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بعد یہ ہے کہ کہتے ہیں وقت لبو فی المسلمت السائر انا لا تکتب لیکن تحبس وقال الصلاۃ حکم الرجل۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر جادوگر کوئی عورت ہو یعنی جادوگر نہیں ہو تو کیا کیا جائے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عورت ہے تو قتل نہ کرو، اس کو قید کر دو، جب وہ قید کے بعد جب وہ ٹھیک ہو تو پھر چھوڑا جائے۔ اور امام باقی تینوں امام فرماتے ہیں کہ نہیں، مرد ہے تو قتل کرو، عورت ہے تو قتل کرو۔ واللہ تعالی عالم۔ وقال ابو بکر الخلال اخبرنا ابو بکر المروزی قال قال علی ابی عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل عمرو بن ہارون اخبرنا یونس بن الزہری قال یقتل سائر المسلمین ولا یقتل سائر المشرکین لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرت امرأة من اليہود فلم یقتلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور روایت میں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا جادوگر ہوگا تو وہ قتل کیا جائے گا، اگر جادوگر کوئی مشرک ہے کافر ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ تو پہلے ہی کافر ہے، کیونکہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرت امرأة من اليہود، ایک یہودی عورت نے بھی جادو کیا تھا حضور پاک پہ، فلم یقتلها، آپ نے اس کو قتل کا حکم نہیں دیا۔ وقد نقل القرطبی عن مالک رحمہ اللہ تعالی انہ قال فی الذمی یقتل ان قتل سحرہ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ذمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ ذمی اگر ساحر ہے، جادوگر ہے اور اس کے جادو سے کوئی قتل ہو گیا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ واقع ابن خویز بن داد مالک روایت ہے کہ ذمی اذا سحر احداہما انه استطاع وان اسلم والا قتل۔ اور مالک نے ابن خویز منداد نے مالک سے دو روایتیں نقل فرمائی ہیں ذمی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ایک روایت میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا کہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ کرے اسلام لے آئے توبہ کر لے، وگرنہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ والثانیۃ انہ یقتل وان اسلم، اور دوسری روایت ان سے یہ ہے کہ چاہے وہ اسلام لے آئے توبہ کر لے پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ وَأَمَّا السَّائِرُ الْمُسْلِمُ مَنْ تَضَمَّنَ سِحْرُهُ كُفْرًا كَفَرَ عِندَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر اگر مسلمان ہے فَإِن تَضَمَّنَ سِحْرُهُ كُفْرًا، اور وہ جادو بھی ایسا کرتا ہے کہ اس میں کفر کے اور شرک کے الفاظ پائے جاتی ہیں، کفر عند الائمۃ الاربعہ، چاروں اماموں کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ویسے جادو میں اکثر ہوتے ہی غیر یعنی کافرانہ الفاظ ہیں، کیونکہ جادو ہوتا ہی شیاطین کے واسطے سے ہے، تو پھر آدمی اس میں شیطانوں کو پکارتا ہے، شیطانوں کے نام سے مدد پکڑتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سیدھے کفر میں لے جاتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے آدمیوں کو، لیکن اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کفر کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں بھی یہی ہے کہ جب لوگ ہاروت ماروت سے سیکھنے آتے تو وہ ان سے فرماتے کہ بھائی تم نہ سیکھو، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کیوں کفر میں پڑتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ جادو سیکھنے کے بعد آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ورنہ ان کا یہ کہنا کہ فلا تکفر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔
لیکن قال مالک رحم اللہ اذا ظهر علیہ لم تقبل توبته لانه كالزنديق فان تاب قبل ان يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه فان قتل سيرو قتل. قال الشافعي من قال لم اتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بات دیکھو کہ اگر ایک جادوگر ہے اور اس کا جادو کھل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا بھی یہ جادوگر ہے، تو اس کا یہ ہے کہ بھئی اس کو تو پھر ہم اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ زندیق ہے، وہ قتل ہوگا. ہاں ایک آدمی ہے جادوگر ہے، جادو کرتا رہا لیکن ابھی عام نہیں ہوئی، بات کھلی نہیں اور اس نے پہلے توبہ کر لی، پھر پکڑا گیا، ہمارے پاس لے آئے تو وہ توبہ کر چکا تھا، تو اب ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے. اب اس کی توبہ جو ہے ہم قبول کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ قتل بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اس کے جادو سے کوئی آدمی مر گیا تو قتل کیا جائے گا. اچھا اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فرق فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک جادوگر کے جادو سے کوئی مر گیا، اس جادوگر ساحر کو پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ لم اتعمد القتل، اس نے کہا کہ جی میں نے قتل کا ارادہ نہیں کیا، میں نے آمدن اس کو قتل نہیں کیا، لیکن میرے جادو سے یہ مر گیا ہے، لیکن میرا کوئی ارادہ قتل کا نہیں تھا. تو وہ فرماتے ہیں اس کی پوزیشن وہ ہوگی جیسے خطأً کوئی قتل کرتا ہے، اس کو دیت دینی پڑتی ہے. تو یہ بھی اب جناب اس سے ساحر سے پھر جادو سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اس کو حلال سمجھا تو کیوں سمجھا اور کیسے سمجھا اور کیسے کرتے ہو اور ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، بعد نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. لیکن صحیح روایت جو ملتی ہے حدیث پاک میں بی بی عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا اور اللہ نے فرشتے بھیجے. ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف سے کھڑا ہو گیا. اب جو پاؤں کی جانب سے تھا اس نے سوال کیا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس سرانے والے فرشتے نے جواب دیا کہ آپ پر جادو ہے. تو اب اس نے پھر سوال کیا من سحرہ، جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس نے پھر سرانے والے نے جواب دیا کہ سحرہ لبید بن العاصم، کہ لبید ابن العاصم یہودی جو ہے اس نے سحر کیا. تو اب اس نے پھر سوال کیا کہ سحر کس چیز میں کیا؟ تو اس نے پھر کہا کہ بھئی آپ کے بال مبارک ہیں اور ایک کنگھی میں لپیٹے گئے ہیں، اس کے اندر سحر کیا گیا ہے. تو اب اس نے پوچھا کہ وہ ہے کس جگہ؟ تو اس نے کہا فلاں ایک کنواں ہے جنگل میں اور کھجوروں کے جھنڈ کے اندر، اس کنویں کے اندر جو نیچے لکڑی ہے راؤفہ اس کے نیچے وہ دبایا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ اب یہ حضور پاک سارا سن رہے ہیں اور فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک جب کھلی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی اور صحابہ کو بلایا کہ اس جگہ چلیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ آئے تو وہاں بالکل غیر آباد اور ویرانہ تھا، چونکہ جادو اس قسم کی جگہوں پر کیے جاتے ہیں اللہ معاف کرے، تو وہ بڑا ویرانہ تھا، خرابہ تھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کھجوریں جو تھیں ان کے ایسے ٹنڈ منڈ قسم کی کان رؤوس الشیاطین، معلوم ایسا ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر کھڑے ہوئے ہوں، ایسی بے رونق قسم کی کھجوریں. اور فرمایا جب ہم کنویں پہ پہنچے تو کنویں کا پانی ایسے تھا جیسے کسی نے مہندی ڈال دی ہو، یعنی مہندی ڈال دیں تو مہندی والا رنگ بن جاتا ہے. تو چونکہ جنگل کا پانی تھا، کھڑا ہوا پرانا کنواں تھا، ناقابل استعمال. تو اب صحابہ نے حضور کے حکم پر اترے اور جا کر انہوں نے اس لکڑی کے نیچے سے ہاتھ ڈالے تو وہ کنگھی مل گئی. اس میں اس ظالم نے حضور کے بال مبارک جو تھے ایسے کنگھی میں لپیٹ کے پھنسائے ہوئے تھے اور اس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں. تو اب ان سوئیوں کو نکالا گیا اور حضور کے بال مبارک کھولے گئے. صحابہ کہتے ہیں جوں بال ہم کھولتے گئے نا تو حضور کا رنگ مبارک کھلتا گیا، اور جب وہ بال بالکل کھل گئے تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اسی کنویں میں ڈال دیا. اسی کنویں میں پھر وہ ساری چیزیں ڈال دیں. جب واپس آئے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نشرتا،
آپ نے عرض کیا حضور آپ لے آتے ہم بھی دیکھتے کہ وہ کیسے اس نے جادو کیا اور کیا کیسے کنگھی میں سوئیاں چبوئیں. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو اب پھیلایا جائے اور کھولا جائے اور جھگڑا بڑھے اور پھر ایک شر پیدا ہو جائے. بس میرے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی, ہم نے اس بات کو ختم کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ام اللہ وقت شفانی وخشیت والنفط علی الناس شطن وعقل قرطبی انواب النوقا یغصب ورقات من صدر فتدق بین حجرین ثم تضرب بالماء يقرأ عليها آية الكرسي ويشرب من المسور 3 سواد ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امراته. اب فرماتے ہیں کہ قرطبی نے حضرت وہب سے ایک علاج لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا کسی پہ جادو ہو گیا یا خاص طور پہ وہ جادو جس میں بعض جادوگر بعض ساحرین شیاطین جو ہے نا جی ایسا جادو کرتے ہیں کہ مرد اپنی عورت کے قابل نہیں رہتا. یعنی جب مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی مجامعت کے قابل اور مباشرت کے قابل نہیں رہتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ بیری کے درخت کے 7 پتے لے لے اور ان 7 پتوں کو ایک پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے ان کو مارے. یعنی جب وہ بالکل ان کو کوٹ ڈالے پھر ان کو پانی میں ڈال دے, کافی پانی میں, اور وہ یقرأ علیہا آیت الکرسی, اس پہ آیت الکرسی پڑھے اور جس پر جادو ہے وہ اس سے 3 گھونٹ جو ہے نا ایسے ہاتھ سے لے کر 3 دفعہ تو پی لے اور باقی جو پانی بچے تو اس سے غسل کر لے تو اس سے جادو کا اثر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. بہرحال قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہب سے یہ عمل لکھا ہے. قلت انفع ما اسلام لذاب السر ما انزل اللہ علی رسوله واذا بذلك هم المعوذتان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن میں نازل فرمایا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وفی الحدیث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما, جیسے کہ حضور پاک نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی یہ 2 صورتیں پکڑ کے اللہ سے پناہ پکڑتا ہے اس سے بہتر پھر پناہ کوئی نہیں. وَكَذَلِكَ آیت القرآن آیت الکرسی فَإِنَّهَا مُطَرَّدَةٌ لِلشَّيْطَانِ, اور اسی طرح آیت الکرسی کا تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی شیطان کو بھگانے والا ہے, تو یہ بھی شیطان کو دور کرنے والا ہے. تو بہرحال یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ افضل علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب ہماری روحانی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے تو یہ تو معمولی بیماری ہے. سب سے بری بیماری شرک ہے, سب سے بری بیماری ریا ہے, سب سے بری بیماری خیانت ہے, کذب ہے, سب سے بری بیماری جو ہے کفر ہے. تو اللہ کے قرآن سے شرک ختم ہوتا ہے, ریا ختم ہوتا ہے, غیبت ختم ہوتی ہے, کذب ختم ہوتا ہے, خیانت ختم ہوتی ہے. تو لہذا سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ شفا ہے, کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو بچھو لڑ گیا تو وہ صحابہ کے پاس آیا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو منتر جانتا ہو. ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو پھر چلو ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا ہے تو تم کوئی منتر شنتر پڑھو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ آئے تمہاری بستی میں, تم نے ہماری مہمانی نہیں کی, ہم نے تم سے روٹی مانگی تو تم اتنے بڑے بخیل ہو گئے تم نے مہمانوں کو بھی روٹی نہیں دی. تو اب تم آ گئے ہو کہ تمہارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو کیا ہو گیا, ہم تو 40 بکری لوں گا پھر کلام پڑھوں گا, اگر دیتے ہو تو ٹھیک ہے تو بھاگ جاؤ. انہوں نے کہا کہ جی دیتے ہیں, جو آدمی مجبور ہوتا ہے اسے جو مرضی ہے مانگ لو, جو مرضی ہے مانگ. اس نے کہا جی 40 بکریاں ہم دے دیں گے, ہمارا تو سردار ہے بڑا. تو خیر وہ آئے, انہوں نے پڑھا, وہ ٹھیک ہو گیا, اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا, درد شرزار ختم ہو گئی, انہوں نے 40 بکریاں دے دی. تو جب واپس آیا تو صحابہ سے کہا کہ بھائی ذبح کرو, گوشت بناؤ کھاؤ. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں کھاتے, پتہ نہیں تم نے کیوں لی ہے, جائز بھی ہے ناجائز ہے, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں پوچھیں گے ہم تو یہ نہیں کھاتے. انہوں نے کہا اچھا تم نہ کھاؤ میں تو کھاتا ہوں. تو بہر صورت انہوں نے کھا لی اور اختلاف باقی رہا ان میں. جب حضور کی خدمت میں آئے مدینہ منورہ, حضور کی خدمت میں بتلایا کہ ایسے ہوا, تو آپ نے فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا اس کو جو شفا ہوگی؟ انہوں نے کہا حضور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور کیا پڑھتا, سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اور ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے شفا ہو جائے گی؟ تو
تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے، جہاں اس کا نام فاتحہ ہے، یہاں اس کا نام سبع المثانی ہے، وہاں اس کا نام شافیہ بھی ہے۔ تو جب آپ نے اس کا نام شافیہ بتایا تو میں نے سمجھ لیا اس کے پڑھنے سے شفا ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اور آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے اس پہ لیا ہے وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اور اگر تمہارے پاس ان بکریوں میں کچھ باقی ہو تو مجھے بھی شریک بناؤ اپنے حصے میں، تاکہ ان کے دل کے اندر کوئی بوجھ نہ رہ جائے۔ حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایسے قرآن کی آیت پڑھی جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، اور اسی طرح بعض دعائیں خود میرے پاک نبی نے سکھلائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر عبادی و همزات الشیاطین وان یحضرون، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسی طرح بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک، اور اسی طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو حضور پاک نے خود سکھلائی ہیں، تو ان پہ عمل کرنا بالکل جائز ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی ان جادوگروں کے جو ہوتے ہیں نا منتر، ان سے بچے، یہ بڑے عجیب ہیں، ایسے ایسے منتر بناتے ہیں نا جی، آدمی پڑھ کے سن کے۔ ایک آدمی نے محبت کا ایک منتر بنایا ہوا تھا، لا الہ ناڈے الا اللہ نواڈے محمد رسول اللہ مگاڈے۔ یہ بھی ہم مولویوں کو تو سب بلاؤں کا پتہ ہوتا ہے نا، ہر آدمی سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہر قسم کے لوگ جو ہمیں ملتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، صحیح بھی غلط بھی، تو اب یہ کوئی منتر ہے کہ اللہ کے کلمے کو تقسیم کر دو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اور اسی طرح بڑی بڑی چیزیں ہیں، بہرحال جو چیزیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اس سے بچو، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو اور ہمیں محفوظ فرما لیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں مفسر کہ سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن میں تو اثر موجود ہے۔ ایک آدمی آئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا حضور اب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو شفا نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا فاتحہ تو وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی زبان وہ نہیں۔ فاتحہ تو وہی ہے، اللہ کا قرآن تو وہی ہے لیکن وہ زبان نہیں۔ اب اصل میں اثر کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کھاتے ہی حرام ہیں، پہنتے ہی حرام ہیں، ہمارے بدن جو ہیں وہ حرام سے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ تو جب آدمی حرام کھائے، حرام پہ پلے، حرام پہ بڑھے تو اس کی زبان میں کیا اثر ہوگا؟ اس کی بات میں کیا اثر ہوگا؟ اللہ کا قرآن برحق ہے، حضور کا فرمان برحق ہے، لیکن ہماری زبانیں گندی اور پلید ہیں، اس لیے ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اس میں یعنی وہ کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک رحمت فرما دیتے ہیں، لیکن وہ بات جو ہے ختم ہو گئی۔ ورنہ صحابہ کے زمانے میں اب حضرت علی الحضرمی بیٹھے تھے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم راستہ بھول گئے ہیں اور 1500 کا لشکر ہے، 1500 صحابہ یعنی تابعین اور بڑے بڑے لشکر میں اللہ والے لوگ ہیں، اور ہم راستہ بھول گئے اور ایسے جنگل میں ہم آ گئے ہیں کہ میلوں تک پانی نہیں ہے، تو یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہلاک ہو جائے گا بغیر پانی کے۔ آپ نے فرمایا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، یا علیم یا حلیم یا حلیم یا عظیم، اور اس کے بعد اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو مارنا چاہتا ہے، ہم راضی ہیں۔ ابھی ایسے ہاتھ ختم کی اور بادل برسنے شروع ہو گئے۔ اب ہم دعا مانگیں تو پہلے بادل بھی چلے جائیں۔ بھائی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی تو نہیں کر رہا، آپ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں چونکہ گندا ہوں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں تو حقیقت میں یقین فرمائیں کہ جب لوگ دعا مانگتے ہیں نا، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بدبختی سے سب محروم نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ کا بھی نقصان ہو جائے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہماری زبانیں ٹھیک نہیں رہیں، ہمارے رزق حلال نہیں رہے، ہماری زبانوں میں صدق نہیں رہا، زبانوں پہ جھوٹ آ گیا، اور کھانے پینے میں حلال نہ رہا، اور حلال کی کوشش کرو تب بھی دشمن نہیں کھانے دیتا، یعنی حلال کی کوشش کریں تو اب مکھن پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، گوشت کہاں سے آتا ہے، مرغی کہاں سے آتی ہے، کیا پتہ کیا ہے، کیا پتہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بیپسی جو ہم پی رہے ہیں پتہ کیا بلا ہے، پیپسین ہے اس میں،
تو کسی سے آپ تحقیق کریں پیپسین کیا ہوتی ہے. اسی طرح جتنے یہ کولڈ ڈرنک ہیں کلرڈ رنگ والے یعنی یہ تو سب خطرناک ہیں. اچھا اسی طرح مجھے ایک آدمی نے کہا اللہ عالم جھوٹ سچ اس کی زبان اس پہ یعنی الا بلا الا گردن راوی. تو اس نے کہا کہ یہ جتنے ڈبے ہیں ڈبے والی چیزیں جتنی ٹن والی چیزیں انہوں نے کہا یہ بند نہیں ہو سکتی جب تک ان میں الکوہل استعمال نہ کیا جائے ورنہ یہ خراب ہو جائیں گی 2 دن کے اندر اندر. الکوہل کا ٹچ دیتے ہیں تاکہ یہ مہینوں تک خراب نہیں ہوتی. تو اب جب یہ بلا ہو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون لا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک زوج اور زوجہ یعنی میاں اور بیوی فرض نماز اگر جماعت کریں تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھئی اگر فرض محال اگر انسان مثلا مسجد میں آیا جماعت ہو گئی اور کوئی آدمی اس کو جماعت کے لیے نہیں ملا تو حدیث میں موجود ہے حضور خود گھر چلے گئے اور جماعت کر لی. تو اس لیے اگر کوئی آدمی گھر میں جا کر جماعت کر لے اور جماعت صرف میاں بیوی ہیں تو دونوں کھڑے ہو جائیں, اگر اور بچے اولاد ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں تو بالکل جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اتنا خیال کرنا کہ امام تم بننا, بیوی کو نہ آگے کھڑا کر دینا. کہتے جی کہ آب زمزم کا جو پانی ہے زمزم کے پانی کو اگر ہم چائے بنانا چاہیں یا مثلا گوشت پکا رہے ہیں گوشت میں ڈال دیا یعنی آگ پہ چڑھا دیا تو جائز ہے, کوئی منع نہیں. آگ پہ چڑھانا کیوں منع ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور میرے مدنی سرکار کے جد امجد تھے. جب حضور یہاں رہتے تھے اور جرہم اور عمالقہ کے قبائل رہتے تھے زمزم کے سوا کوئی پانی تھا؟ تو وہ کیا پکاتے تھے, کیسے کھاتے تھے, تو کیسے غسل کرتے تھے اور کیا کیا استعمال کرتے تھے؟ یہ تو علماء بعض کتابوں میں لکھتے ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادب پہ بڑا زور ہے اور اصل غائب ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مسجد بھی نظر آئے نا مسجد کو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم. مسجد کا ادب ہے. 1.5 کلومیٹر مسجد سے دور جوتے اتاریں گے صاف کریں گے پھر بغل میں لے کے چلے آئیں گے. ماشاءاللہ اب پاک ہو گئے ہیں کیونکہ بغل میں آ گئے ہیں نا, پاؤں میں تھے تو پلیت تھے, اب چونکہ اونچے ہو گئے نا ذرا, اور اگر سر پہ رکھ لے تو پتہ نہیں کیا بن جائے. اچھا یہ ادب ہو رہا ہے, نماز نہیں پڑھیں گے. اذان ہو رہی ہو چپ 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 چپ, او بھائی اذان میں بولتے ہو. کئی آدمی مجھے کہتے او جی اذان ہو رہی تھی آپ دعا مانگ رہے تھے. او خدا کے بندے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو بولنا بند کر دو؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یعنی اذان کا ادب اتنا ہے کہ سر پہ اگر 2 من گھاس کا گٹھا بھی ہو نا کھڑا ہو جائے گا. اذان ہو رہی چپ, جب اذان ختم ہو جائے گی تو گھر چلا جائے گا, نماز نہیں پڑھے گا. اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ بھی زمزم کا پانی چونکہ جنت کے پانی سے افضل ہے اور اب دوسرا پانی ہمیں ملتا ہے تو ادب احترام کا یہ تقاضا ہے بس, ورنہ مسئلہ تو کوئی نہیں شریعت میں. آپ کھائیں پیئیں چائے بنائیں کچھ بنائیں. کہتے ہیں جی جمعۃ المبارک کے دن پہلی اور دوسری اذان میں تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سنت پڑھنے سے رہ جاتے ہیں. ہم تو کبھی نہیں رہے, پتہ نہیں تم کیسے رہ جاتے ہو. ہم نے تو الحمدللہ ہمیشہ سنتیں پڑھی ہیں اور پڑھتے بھی 4 ہیں, 4 پوری پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. کبھی آخری رکعت میں ہوتے ہیں تو خطبہ شروع ہو گیا, کوئی بات نہیں, کوئی ایسی بات. باپا یاد رکھو اتنا اگر اللہ کے حرم میں ان باتوں پہ عمل نہ کریں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. بات کرنا تو بڑا آسان ہے نا, جو آدمی حرم کے اندر بیٹھا ہے وہ تو مزے میں بیٹھا ہے نا, جو باہر دھوپ میں ہوگا اس سے پوچھو کہ جلدی کریں یا آسانی کریں. اس لیے ہر بات کی رعایت کرتے ہیں یہاں کے علماء. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا من ام منکم فلیخفف, آپ نے فرمایا تم امام بنو تو پھر نماز آہستہ یعنی نماز خفیف پڑھاؤ. کیا معنی؟ رکوع سجود پورا کرو, لمبی قرات نہ کرو. کیوں؟ وراءکم ذو الحاجہ, تمہارے پیچھے کام والے ہیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, بچوں والی عورتیں ہیں, تو ان کا خیال رکھو. ہاں اکیلے نماز پڑھو تمہاری مرضی, 2 گھنٹے میں 1-2 رکعتیں پڑھو, لیکن اگر امام بنے ہوئے ہو تو پھر سب مقتدیوں کا خیال کرو جو تمہارے پیچھے کھڑے. اس لیے اصل میں یہاں جو ہے نا اس وجہ سے بعض امور میں جلدی ہوتی ہے اور وہ بھی سنت کے مطابق. جمعۃ المبارک میں
صبح کی نماز میں امام صاحب نے سجدہ صاف کیا تھا، نماز میں کیا غلطی ہوئی تو ان سے پوچھے، میں نے تو نہیں کیا، مجھ کو کیا پتا؟ نہ اگر آپ امام ہو اور غلطی کریں، ایک غلطی ہوتی ہے واضح، ایک غلطی ہوتی ہے کہ بعض چیز پڑھنی آپ چھوڑ گئے، ایک غلطی ہوتی ہے کہ کوئی آیت پوری قرآن کی رہ گئی، تو اب وہ تو عالم امام ہے، اس نے تو سب کی نماز ٹھیک کر لی الحمدللہ۔ ہماری طرح تو امام نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو جو داڑھی رکھ لے وہ امام، اور اگر اس کا گلا ٹھیک ٹھاک چلتا ہو سبحان اللہ وہ تو بڑا امام، اور اگر سبز پگڑی باندھ لے سبحان اللہ اللہ کا ولی خواجہ خضر کو مل کے آ گیا۔ یہاں تو الحمدللہ جتنے امام ہیں سب علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خدمات کو قبول فرمائے، اور علماء اور ٹھیک ٹھیک علماء، ایسے نہیں کہ صرف ہمارے یہاں کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے جیسے مولوی بن جاتی ہے، نہیں ہے، یہاں تو بالکل اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اور ایک ایک مسئلہ اور ائمہ اربع کی فقہ پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے ختم بخاری شریف یا ختم قرآن شریف، بھئی ایک جو ہمارے ہاں رواج ہے نا ختم صغیر کبیر، یہ تو ہے بدعت۔ ایک ہے کہ آپ ویسے قرآن پڑھ کے دعا کریں اللہ پاک فلاں کو ثواب عطا فرمائے، جائز ہے۔ ایک ہمارے ہاں ہے نا جی رواج کہ جاتے ہیں مسجد میں، مولوی صاحب ہم نے ختم پڑھانا ہے، اس نے کہا اچھا بڑا پڑھانا ہے یا چھوٹا؟ نے کہا جی کیا مطلب؟ نے کہا 500 لگے گا، پھر بڑے لڑکے جائیں گے اور پورا پڑھیں گے، اور اگر تم 40-50 والے ہو تو بس الحمدللہ رب العالمین، آدھا نہ قرآن پڑھے گا نہ ختم ہوگا۔ جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا گول ڈالو گے تو میٹھا ہوگا۔ یہ تو خالص بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے قرآن کو بیچتے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، اپنے باپ دادے کی قبروں کو بھی بیچتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی بیچتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بغیر کسی پیسے کے تم اولاد ہو، بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان نے پڑھا اور دعا مانگی تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف پڑھ کے دعا مانگو گے تب بھی اللہ قبول فرمائیں گے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے شادی کی اور بیوی سے حق مہر معاف نہیں کرایا، اب اس کے 5 بچے ہیں، اس کے بعد بیوی سے حق مہر معاف کرایا، تو 5 بچوں کے بعد بیچاری معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ بڑا شریف آدمی ہے، جس عورت کے 5 بچے ہو جائیں اس کو کہو بھی حق مہر معاف کرتی ہو، نہ کرے تو 5 بچے بھی چھوڑے، گھر سے بھی نکلے، تم اس کو حق المہر ادا کرو، کوئی معاف شاف نہیں ہوا۔ حق المہر معاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم بیوی کو حق المہر دے دو، وہ 15 دن مہینے کے بعد تمہیں خود واپس کر دے، پھر تو ہے بات۔ جب تم دیتے ہی نہیں ہو تو معاف نہ کرے غریب تو کیا کرے؟ مسجد کی چھت پر لیٹرین ہے، کیا اس مسجد میں نماز جائز ہے؟ تو درمیان میں چھت ہے کہ نہیں ہے؟ چھت ہے تو ٹھیک ہے، نیچے تو پاک ہے نا، اب اوپر کوئی کچھ کرتا پھرے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ ویسے ہونا نہیں چاہیے، ایک بات سمجھو، کیوں کہ مسجد کا حکم نیچے سے لے کر آسمانوں تک ہوتا ہے، اس لیے ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ ایک ہے کہ نماز ہو گئی، نماز تو ہو جائے گی کہ درمیان میں ایک حاجت آ گیا، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ عورت کس طرح کسرت کرا اوپر سے ٹھیک ہے نہیں، کم سے کم پتہ نہیں کیا بات سمجھ رہا ہے، جواب دوں۔ خاک شفا کوئی کسی بات میں نہیں ہے، ہر ملک کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی آدمی یعنی مٹی پہ ہاتھ لگا کے پڑھ لے بسم اللہ اور بتربت ارضنا بریقت بادنا اللہ یشفی سقیمنا، تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ باقی جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ خاک شفا اور پورے علاقے کی مٹی اٹھا کے لے گئے، ان کے تو بس میں نہیں مدینہ شریف نہ لے جائیں۔ ہاں محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں نا، کھجوروں کو مل مل کے کھجور گرا دی۔ توبۃ النصوح کا جو واقعہ ہے پتہ نہیں، آپ پڑھ لیں خود ہی، واقعہ پڑھنا، مسئلہ پوچھتے ہو، واقعہ پوچھنے کا ادب نہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو زہر دیا گیا؟ نہیں زہر دیا، کوئی نہیں زہر دیا گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے بی بی عائشہ نے ماتم کیا، بی بی عائشہ نے کوئی ماتم نہیں کیا۔ ہمارے وطن ہندوستان میں فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھ، بھئی کوئی جگہ ہو سود ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر کافر حربی ہے یعنی کافر مسلمانوں کو مار رہا ہے تو پھر وہاں نہیں ہوتا۔
پانی مبارک جو پرنالے سے گرتا ہے، کوئی حدیث مبارک میں فضیلت نہیں آئی، ویسے اللہ کا گھر ہے، لیکن جس طرح ہم بے ادبی کرتے ہیں اللہ معاف کرے کہ مرد نہا رہے ہیں اور عورتیں پانی ڈال رہی ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں اور پانی پڑنے سے بدن ننگا نظر آ رہا ہے، ہم تو گستاخی کرتے ہیں، ہم تو ادب نہیں کرتے۔ کوئی عالم کہتا ہے کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، ان کی ایک بیوی تھی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ان اخیلہ 99 نحجۃ قرآن میں موجود ہے، یہ تو قرآن میں مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں انبیاء کو اللہ نے اتنی چیزوں کی اجازت دی تھی تو ٹھیک ہے، ایک چیز جب حلال تھی حلال ہے، جب بند ہو گئی بند ہو گئی۔ کہتے ہیں جی حج کے زمانے میں جو ہم قربانی کرتے ہیں ایام حج میں، وہ مکے کے بجائے مینا میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مینا بھی تو حرم ہے نا، مینا حرم کے اندر ہے، قربانی کا حکم ہے کہ حرم میں کیا جائے، تو مینا حرم کے اندر ہے۔ اور پھر جو اصل قربانی کا واقعہ ہے سیدنا ابراہیم کا، وہ بھی تو مینا میں ہوا تھا نا، تو اس وجہ سے قربانی حرم میں بھی ہو گئی اور اس علاقے میں بھی ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا حرم شریف میں اور مجھے محسوس ہوا کہ پتھر جو ہے وہ بھیگا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھیگا پانی سے تھا یا کس چیز سے تھا، تو میری بھائی بلا وجہ وہم میں نہ پڑھو، یہاں اللہ کا فضل ہے، ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو دھونے والے فوراً تیار کھڑے ہوتے ہیں، وہ فوراً آگے دھو دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک برش ہوتا ہے بھیگا ہوا، وہ لے کر اس فرش کو ہمیشہ پھیرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی کبھی وہاں اثر موجود ہوتا ہے، تو اس لیے بہرحال تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نماز ٹھیک ہے۔ اگر کہتا ہے جی کہ میں حنفی مسلک پہ ہوں اور جمعہ سے پہلے بھی 4 سنتیں جو ہیں وہ چونکہ احناف کے نزدیک مؤکدہ ہیں، اگر میں 4 سنتیں نہ پڑھ سکا تو نماز پڑھ لی تو پھر نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ نماز جب پڑھ لیں، فرائض پڑھ لیں، تو پہلے بعد والی سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو سنتیں تمہاری مؤکدہ رہ گئی ہیں تو وہ پڑھ لیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ سنت کے اندر غفلت نہ کیا کرو، یعنی اگر سنت چھوٹ جائے پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو، پڑھ ضرور لو، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نفل پڑھتا ہو اور نفلوں میں سستی کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر سنتوں میں غفلت کرے تو فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ فرض نماز سے محروم۔ جو آدمی اصول ہے نا جی، جو شخص تہجد نہیں چھوڑے گا وہ فجر کی نماز چھوڑے گا، یعنی جو نفل پر اتنا پکا ہو کہ اپنی تہجد کی عادت بھی وہ نہیں چھوڑ رہا تو وہ اللہ کے فرائض کیسے چھوڑ دے گا؟ اور اگر نفل چھوڑنے کی عادت بن گئی پھر آہستہ آہستہ نفل غائب، پھر کہے گا چلو بھی 4 سنتوں کے علاوہ 2 سے بھی تو گزارا ہو جاتا ہے، پھر 2 پہ آ گیا 2 غائب، پھر کہے گا چلو بھائی 2 بھی تو صرف امام صاحب کے نزدیک مؤکدہ ہے نا، باقی اماموں کے نزدیک تو بس غیر مؤکدہ ہے، اگر نہ بھی پڑھوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، پھر وہ 2 غائب۔ اسی طرح پھر کہے گا یار اگر آخری صف میں نماز پڑھ لو، نماز تو ہو جاتی ہے نا، دروازے کے باہر بھی کھڑے ہو جاؤ تو صف نظر آ رہی ہے، اسی سے ہٹتے ہٹتے نماز ختم، اس لیے پھر سزا یہ ملتی ہے کہ وہ نماز سے فرائض اللہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرم شریف میں مسجد الحرام میں جب داخل ہوں تو تحیت المسجد کے بجائے طواف کرنا جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، لیکن اگر آدمی اب 5 دفعہ دن میں داخل ہوتا ہے تو 5 طواف نہیں کر سکتا، جو طواف نہ کرے تو پھر وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے۔ وقت کے اندر جو ہے مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ ایک تو جب سورج نکل رہا ہے، ایک سورج ڈوب رہا ہے، ایک سورج عین سر پہ کھڑا ہے، ایک اسی طرح سورج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ لیکن بعض ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک مکے میں حرم میں طواف کی رکعت ہے، جنازہ ہے یا ضرورت، اس میں وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں، جب چاہے پڑھ لے۔ جی یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ نے غلط دیکھا ہے۔ آپ یہ کیسے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یوں کیوں کہتے ہو کہ دعا ہی نہیں مانگتے؟ یہ تو تمہاری جہالت ہے، یہ تو سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی ذی الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد
کسی عربی کے ساتھ بیٹھ جاؤ سنو، یہ نہ کہو کہ دعا نہیں مانگتے، یہ کہو کہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کوئی اٹھائے اٹھائے نہ اٹھائے نہ اٹھائے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ 3 دعائیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے حدیث مبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد کبھی ایسے نہیں کیا کہ خود دعا مانگی ہو اور لوگ آمین 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 کہہ رہے ہوں، ہر آدمی اپنی دعا مانگتا تھا، اللہم انت السلام و منک السلام، اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ میرے پاس ایک چھوٹا دکان ہے، 2000 زکوٰۃ آیا ہے، فروخت بہت کم ہوا، زکوٰۃ میں تاخیر ہو گیا، تو جب پیسے آ جائیں ادا کر دو، 1 سال تم پہلے بھی ادا کر سکتے ہو، 2 سالوں کی اکٹھے بھی ادا کر سکتے ہو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ احمد صاحب ہیں، انہوں نے نیند آئی اور دیکھا کہ حضور پاک آ گئی ہیں، بالکل کوئی نہ شیخ احمد ہے نہ یہ واقعہ ہے، آپ کے ملک میں کسی نے گھڑا ہے روٹی کمانے کے لیے۔ اب تو آپ مکے میں ہیں نا، مدینہ دور نہیں، کرایہ مجھ سے لے لو، جا کے ڈھونڈ لو، مجھے مل جائے، بات ختم، آپ سچے ہو گئے۔ یعنی اپنے ملک میں تو کوئی سوال کرے وہاں تو ہے مشکل، اس کو جو کہے مدینہ شریف جاؤ۔ اب آپ تو مکے شریف میں، مدینہ شریف آنے جانے میں تو 100 ریال بھی نہیں لگتا، وہ مجھ سے لے لو، وہاں جتنے دن رہو گے میں رباط میں تمہیں کمرہ دے دوں گا، مفت کا کھانا بھی وہاں مفت ملے گا آپ کو، اور آپ ڈھونڈیں گے یہ شیخ احمد کون ہے خواب والا، اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کہنا کہ یہ مولوی وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو جنہوں نے یہ کہانیاں چھاپی ہیں دعا کرو اللہ ہدایت، بس ان کے لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دعا کرو، کیونکہ تمہارے ملک میں تو ایسے بزرگ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں خواب میں آیا، مجھے حضور ملے، انہوں نے فرمایا میں تمہارے دفتر میں اور تمہارے ادارے میں آؤں گا، لیکن ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام کرو۔ میں تو ایسے بزرگ بھی موجود ہیں۔ اب جو آدمی حضور کے نام پہ ٹکٹ کہے، اندازہ کرو کتنے لوگ ٹکٹ بھیج دیں گے۔ ٹھنڈے یہ ایسے نہیں، یہ مکر ہے لوگوں کا، ایک ٹکٹ کا لگتا ہے 20,000 روپے، 100 آدمی بھیج دے تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 100 آدمی تو بے وقوف ہوگا نا جو اس کے دھوکے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ وہاں مسلمانوں کے جان مال آبرو خون کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کو قدم قدم پہ نصرت عطا فرما، یا اللہ ہندو کے لیے اپنی قدرت سے ان پہ قہر نازل فرما، یا الہ العالمین اپنی قدرت سے ان پر عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما، اور کشمیریوں کی عزت و نصرت و کامیابی کا فیصلہ